ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی کہ جنہوں نے کسی بھی موقع پر اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھا، جان قربان کرنے کی باری آئی ہر میدان میں سامنے رہے، مال قربان کرنے کی باری آئی ہر موقع پر اپنا مال سامنے رکھتے، اور پیارے نبی علیہ السلام سے عرض کرنے لگے، محبوب میں تو چاہتا ہوں کہ مال میرا ہو، حکم آپ کا ہو۔ پیارے نبی علیہ السلام سے محبت اور یگانگت ایسی بن گئی تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ محبوب میری خواہش یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ مال میرا ہو، حکم آپ کے پہ لگے، اور بیٹی میری ہو، بیوی آپ کی ہو، اور اسی طرح فرمایا کہ محبوب آنکھ میری ہو اور چہرہ آپ کا ہو۔ ہر وقت مجھے یہی حسرت رہتی ہے، تمنا رہتی ہے، خواہش رہتی ہے کہ محبوب کے ساتھ اپنی میں زندگی گزار دوں۔ اسی بنا پر اللہ رب العالمین نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گویا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حفاظت بتوں سے، ابو بکر صدیق کی حفاظت اللہ نے زنا اور بدکاری سے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حفاظت شراب سے، بت پرستی سے اللہ نے حفاظت فرمائی ہے۔ کیوں؟ ایسا شخص جس نے پیارے حبیب کا ساتھی بننا تھا، اللہ رب العالمین نے اسے بھی ان تمام عیوب سے پاک رکھا، منزہ رکھا، مبرہ کر دیا۔ میرے بھائیو دوستو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر ہجرت کیا، اس میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خطرہ بڑھا، دشمنوں کی طرف سے یہ حملہ ہونے لگا، اس وقت بھی خواہش یہی تھی کہ محبوب آپ کے ساتھ میں نے سفر کرنا ہے، میں نے آپ کے ساتھ چلنا ہے۔ سارے صحابہ یکے بعد دیگرے ایک ایک دو دو کر کے جاتے رہے، لیکن محبوب علیہ السلام کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیار ایسا تھا، کہا کہ محبوب میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا سفر بھی آپ کے ساتھ ہو۔ حالانکہ پتہ تھا محبوب کی جان کو خطرہ بہت زیادہ تھا، پیارے نبی علیہ السلام کے اس تکلیف دہ اور مشکل وقت میں بھی ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ محبوب آپ کے ساتھ میں نے رہنا ہے۔ محبت اتنی کہ ہجرت کا سفر رات کو چل رہے تھے تو تقریباً 3 میل کی بلندی اس پہاڑ پر جب چڑھنے لگے، غار ثور تک کا جو سفر رہا وہ سفر تقریباً غار ثور 3 میل کے قریب ہے، تو وہ سارا کا سارا سفر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے نبی علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر کیا ہے، اور پیارے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ محبوب آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیے، مجھے یہ گوارا نہیں، مجھے یہ پسند نہیں کہ آپ میرے محبوب ہوں، آپ میرے رہبر ہوں، آپ میرے رہنما ہوں، آپ میرے لیڈر ہوں، اور آپ پیدل چلیں، رات کی تاریکی ہے، پتھروں پر چلنا کہیں آپ کے قدموں کو نوک نہ لگ جائے، کوئی تکلیف نہ دے دے۔ اس لیے محبوب علیہ السلام کو، پیارے نبی علیہ السلام کو جو اللہ نے یہ صحابی دیا، یہ یار دیا، یار غار دیا، پیارے نبی علیہ السلام کے ساتھ قربانی دینے کے لیے یہ صحابی ہر وقت ساتھ رہا۔ اب بتائیں 3 میل کا فاصلہ، اور تقریباً عمر 61 سال ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عمر تقریباً 51 سال بنتی ہے، 50 یا 51 سال ہے، اتنے بڑھاپے کی عمر ہے، اور تب بھی ابو بکر نے محبوب کو کندھوں پر سوار کیا، اور ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ محبوب میرے تکلیف ہو رہی ہے، سانس لے لو، آرام کر لو، محبوب آپ تھوڑی دیر اتر جائیے، نہیں، پورے غار ثور تک پہنچ کر محبوب کو وہاں پر بٹھایا ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے قریب جب پہنچے، محبوب کو اتارا، محبوب آپ یہاں پر ٹھہریے، ذرا میں اندر سے غار کو دیکھ لوں، کہیں کوئی دشمن، کوئی سانپ، کوئی کیڑا مکوڑا، کوئی چھپا تو نہیں، تکلیف نہ پہنچا دے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کہا کہ محبوب علیہ السلام ذرا ٹھہریے، میں اندر جاتا ہوں،
تو صفائی کر لوں۔ اندر گئے، غار کو صاف کیا اور وہاں پر جو سوراخ بنے ہوئے تھے اپنی پگڑی کو اتارا، ٹکڑے ٹکڑے کیے، اس میں لگاتے گئے، اور اس کے بعد پھر جب وہ پگڑی ختم ہو گئی، اپنا کرتا اتارا، اس کرتے کے ٹکڑے کیے اور ان ٹکڑوں کے ذریعے اس کو کیا، یعنی سوراخ بند کیے۔ اب 3 راتیں ابو بکر نے گزاری ہیں، بغیر کرتے کی گزاری ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، آئیے ذرا میں آپ کے سامنے وہ منظر واضح کر دوں کہ ایک سوراخ رہ گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایڑی لگا لی اور محبوب کو اپنی گود میں لٹا لیا۔ محبوب آرام فرما رہے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود مبارک میں، اور پیارے نبی علیہ السلام نیند میں ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر ایک کالے نے ڈسا، ایک سانپ نے ڈسا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے راستہ نہ دیا، پاؤں نہیں ہٹایا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تکلیف اتنی زیادہ، پیارے نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک جس وجود پر اللہ رب العالمین ایک مکھی کو بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، لیکن محبوب کا چہرہ، وہ بھی چہرے میں رخسار، اس رخسار پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آنکھ کا آنسو محبوب کے رخسار پر گر رہا ہے۔ جو ایک گندگی اللہ کو پسند نہیں، مکھی بیٹھنا، گندی، یہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں، لیکن محبوب کو اللہ رب العالمین کو ابو بکر کا آنسو اتنا پسند کہ اس آنسو کے گرنے کے لیے اللہ نے محبوب کا رخسار کو اس قابل بنایا۔ یعنی اتنا، یعنی اس محبوب کو جو رخسار پر گرا، ابو بکر کے آنسو وہاں پر گرنے سے ابو بکر کی عظمتیں بڑھ گئی، اتنا عظیم آنسو ابو بکر کا بھی۔ لیکن میرے بھائیو دوستو، سمجھیے بات کو۔ اب پیارے نبی کو پتا چلا، محبوب نے دیکھا، پوچھا کیا ہوا، کہا کہ کسی چیز نے کاٹ لیا۔ محبوب علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کی رضی اللہ عنہ کی ایڑی پر اپنا لعاب مبارک لگایا، شفا ملی، صحت ملی، سکون ملا۔ اب یاد رکھیے، یہاں تک تو بات حقیقت ہے، یہ ہوا، روایات میں موجود ہے، اور یہ غار کا سفر ہے۔ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ غار کا ذکر ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام پر آیت نازل ہو گئی۔ یہاں تک میرے محبوب کا قرآن بتاتا ہے، اور پیارے نبی کا فرمان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ایڑی والا مسئلہ بھی بتاتا ہے۔ لیکن ایک غلط فہمی دور کر دوں، لوگ کہتے کرتے ہیں کہ بھئی ابو بکر نے پاؤں نہیں ہٹایا، وہ سانپ اتنے عرصے سے محبوب کے دیدار کے لیے ترس رہا تھا، اس نے دیدار کرنا چاہا، ابو بکر آڑ بن گیا، جس کی بدولت ابو بکر کو تکلیف برداشت کرنا پڑی کہ محبوب کے عاشق دیکھو جانور بھی ہیں۔ میرے بھائی، یہ بات مجھے یہ بتا دیجئے، کس حدیث کی کتاب میں ہے یہ؟ کون سی حدیث آپ کو ایسے ملی ہے؟ کون سی قرآن کی آیت میں ہے یہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ درمیان میں آڑ بن گئے اور وہ سانپ محبوب کے دیدار کے لیے آیا تھا؟ ہو سانپ نبی کا عاشق ہو اور نبی کے یار کو تکلیف دے دے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، سمجھ میں نہیں آتی۔ کس نے میرے بھائی تمہیں بتایا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ محبوب کے ساتھ کوئی تیسرا فرد نہیں، تو نہ یہ پیارے نبی نے بتائی یہ بات، نہ ابو بکر نے بتائی، یا تیسرا وہاں پر اللہ تھا، نہ اللہ کے قرآن نے بتائی یہ بات۔ تو مجھے بتاؤ کون ہے ایسا جس نے پیارے نبی کی اس صحابی کے اوپر یہ ہونے والے وار کے بدلے سانپ کے بارے میں یہ کہا نبی کا عاشق تھا؟ وہ من گھڑت قصہ ہے، فضول ہے یہ سارا۔ اور بھئی سانپ نبی کا عاشق نہیں، ہو نبی کا عاشق اور نبی کے یار، نبی کے یار مزار، یار غار کو تکلیف پہنچا دے؟ اللہ کے بندو، صحابہ کے تو وہ جنگل کے درندے وہ بھی حیا کر جاتے تھے، اگر یہ محبوب کا عاشق ہوتا کبھی تکلیف نہ پہنچاتا۔ یہ ساری من گھڑت بات ہے یہ والی کہ نبی کا عاشق تھا، نبی کے دیدار کے لیے آیا تھا۔ یہ سانپ کی اپنی حرکت ہے، اس کی یہ فطرت ہے ڈسنا، اس نے تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس یار کو وہ تکلیف دی اپنی فطرت کی وجہ سے۔ اسی طرح میں آپ کو بتا دوں، ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، تو نماز کے دوران
پیارے نبی کا ہاتھ جیسے زمین پر رکھا، وہاں پر ایک بچھو تھا۔ حدیث میں آتا ہے، مشکات کے اندر روایت موجود ہے، کیا جیسے ہی اس پر ہاتھ رکھا اور اس بچھو نے پیارے نبی کو ڈس لیا۔ اب پیارے نبی کو تکلیف ہوئی، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا بھی کی۔ اب بتاؤ، بچھو بھی کہہ دو کہ نبی کو تکلیف پہنچا رہا ہے، جس کی بدولت پیارے نبی نے خود فرمایا ہے، ایک روایت کا مفہوم ہے کہ بچھو کو اور سانپ کو کبھی نہ چھوڑو، مار دو ان کو، یہ تکلیف دے موذی جانور ہے، یہ ان سے کوئی بھلائی نہیں ملے گی تمہیں، یہ انہوں نے ڈسنا ہی ڈسنا ہے۔ تو جب محبوب کا عاشق ہوتا تو محبوب کے یار کو نہ ڈستا۔ اور یہ سانپ، یہ جو بچھو تھا، جو میں نے آپ کے سامنے روایت ذکر کی ہے، مشکات کے اندر روایت موجود ہے، اگر یہ محبوب کا عاشق ہوتا، یہ بچھو نبی کو کیوں تکلیف دیتا؟ تو میرے بھائی، وہ ساری من گھڑت بات ہے، کوئی ایسی اس کی حقیقت نہیں ہے۔ لوگ محبت میں ڈوب کر سبحان اللہ کی صدائیں لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے میں نے حقیقت واضح کر دی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کے وہ یار ہیں، وہ دوست ہیں، جنہوں نے کسی معاملے میں محبوب سے دوری اختیار نہیں کی۔ اسی طرح محبوب جب وہاں پر قبا پہنچے، مدینہ جا رہے تھے، 14 دن قیام فرمایا، وہاں پر بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ابو بکر صدیق پیارے نبی کے ساتھ ہیں۔ 14 دن قیام کے اندر مسجد تعمیر کی ہے، مسجد قبا سب سے پہلی مسجد تھی جو وہاں پر تعمیر نبی نے فرمائی ہے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں آگے مدینے کا سفر ہوا، وہاں پر پہنچے تو اس سفر میں میرے بھائی پیارے نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بیٹھے ہیں۔ پہنچنے کے بعد اب کچھ لوگ ملنے ابو بکر سے پہلے آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، کچھ لوگ حضرت پیارے نبی سے سلام پہلے کرتے ہیں۔ سب کوئی سمجھتا ہے یہ نبی ہے، یہ اس کا خادم ہے، کوئی سمجھتا ہے یہ نبی ہے، یہ اس کا خادم ہے۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے یار کو اللہ نے وہ مقام دیا، وہ مرتبہ دیا جو ابو بکر صدیق نے اپنے اوپر پیارے نبی کا رنگ ہی چڑھا لیے گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے عاشق تو اسے کہتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، یہ سفر ہجرت تھا، اس وجہ سے کہ یہ مہینہ پیارے نبی علیہ السلام کے اس یار غار، یار مزار کی دنیا سے رخصتی کا مہینہ ہے گویا۔ اس لیے بھائیو دوستو، یہ میں نے ذکر کر دیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی قربانی ہے، ان کی وفائیں بہت زیادہ ہیں،